قدس میں گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی قدر دوستو، آج کے جمعۃ المبارک شریف کا جو عنوان گفتگو ہے وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشن و تابندہ زندگی۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آقا کریم کی آمد کا بھی فیضان عطا فرمائے، آپ کی سیرت پاک کے انوار و تجلیات سے معرفتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وافر حصہ ہمارے مقدر فرمائے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا صدقہ اس عالم کائنات کو عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عطا کیے جانے والے حصوں میں سے بھی کثرت حصے ہمارے اور آپ کے نصیب میں فرمائے آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک اس کائنات عالم کے لیے رحمت کا چھینٹا ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ہم سب سے اپنی پہلی بات کی ابتدائی اللہ کے قرآن سے کرتے ہیں، بولیں سبحان اللہ۔ میلاد منانا یہ مغفرت کا بہانہ تو ہے ہم گناہ گاروں کے لیے، لیکن میلاد منانا یہ اللہ کے قرآن کے بیان کردہ تذکروں کو ادا کرنا بھی ہے۔ آپ پوچھیں کہ کیسے؟ جذبات کی روح سے میں نے یہ جملہ نہیں ادا کیا، بحمدللہ تعالیٰ اس پر قرآن شاہد ہے، اللہ کے قرآن کا حوالہ اور خزانہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بعد سے جلوہ گر ہوئے، آپ مکے میں پیدا ہوئے نا، آپ ہاشمی خاندان میں پیدا ہوئے نا، آپ حضرت عبداللہ کی اولاد ہوئے نا، آپ سیدہ آمنہ کی گودی میں تشریف لائے نا، لیکن قرآن مجید آپ پڑھیے نا، قرآن مجید ہمیں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ پھر بولیں سبحان اللہ۔ آیت کے آخر میں آ رہا ہے رحمتی، رحمت ذات۔ اس رحمت ذات کا مطلب ہی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہے، مگر یہ پارہ نمبر 8 کی آیت مبارکہ ہے، اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ والی یہ آیت پارہ نمبر 17 کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 8ویں پارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، پاک ہے وہ ذات، یہ رب کی حمد ہے۔ رب نے اپنی حمد کی بولی بلوائی اب گناہ گاروں سے قرآن مجید کے آیت کی شکل میں، اور پھر ساتھ حضور کا میلاد بھی بیان کیا۔ وَهُوَ الَّذِي، پاک ہے وہ ذات، مالک کون سی ذات؟ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جس کی عبادت کرتے ہو، پارہ نمبر 1 کے اندر یہی کہا الَّذِي یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ یہ ساری الذی کی تعریف پارہ نمبر 1 دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دی۔ جب کہا نا اے لوگو عبادت کرو، تو کہنے والوں نے یہ بھی کہا ہمارے بتوں کی پوجا مراد ہے اس سے، لیکن اللہ نے تعارف فرمایا وہ اس ذات کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور جس نے پیدا کردہ پہلا جہان تمہارے سے بھی پہلے آباد کیا، اور اس رب کی عبادت کرو کہ جس رب نے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا، اور اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے آسمانوں کو چھت بنا دیا، بغیر ستونوں کو بھی چھت کھڑی کر دی، اور اس رب کی عبادت کرو جس نے آسمانوں سے پانی جاری کیا، اور اس رب کی عبادت کرو جس نے اس پانی کے ذریعے سے یعنی بارشوں سے ہریالی بخش کے تمہارے باغ و باغات ہرے بھرے کر دیے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے فروٹس عطا کیے، پھل عطا کیے۔ یہ رب نے یہ شانیں اپنی بیان کی ہیں، الذی کا تعارف بتایا، یہاں بھی وہی لفظ ہے وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات عرف والا ہے، وہ ذات پاک ہے، وہ ذات لائق حمد و تعریف ہے، وہ ذات خوبیوں کی مالک ہے۔ آگے کہا جا سکتا تھا وہی ذات جس نے عبادت کو حکم دیا، وہی ذات جس نے پیدا کیا، وہی ذات جس نے جہان آباد کیے، وہی ذات جس نے بارشیں بھیجی، وہی ذات جس نے پانی دے کے بارشوں سے ہریالی بخش کے تمہیں پھل عطا کیے۔ لیکن قربان جائیں، یہاں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تھا نا، اس لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا یرسل الرِّیاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ، وہ آزاد عطف والا ہے جس نے رحمت کے اپنی خاص رحمت کے بھیجے جانے سے پہلے زمانے کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا دی۔ سبحان اللہ، زمانے کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا دی۔ کسی مکتبہ فکر کے کسی عالم دین سے کھلی بات کر رہا ہوں، دعوت فکر ہے، یہ کوئی چیلنج نہیں ہے، یہ کوئی مناظرے کا ماحول نہیں کریٹ کر رہا، یہ کوئی مباحثے کی صورت حال کی دعوت نہیں دے رہا، تفکر ہے قرآن پاک۔
قرآن پاک خزانہ ہے، یہ تدبر کی دولت ہے، یہ علم کی دولت ہے، یہ حکمت کی دولت ہے، اس کو صاحب بصیرت لوگ پڑھتے ہیں۔ اسی کی طرف اللہ کے قرآن نے فرمایا ہم مثالیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے، ہم مثالیں بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں کھول کھول کے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے، ہم قرآن مجید کی مثالیں بیان کرتے ہیں شکر ادا کرنے والوں کے لیے، ہم قرآن مجید کی مثالیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں یاد رکھنے والوں کے لیے۔ تو ہم تو صرف یاد کرنے والوں کو، نصیحت پکڑنے والوں کو، شکر ادا کرنے والوں کو، تفکر اختیار کرنے والوں کو صرف دعوت فکر پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اس آیت کا کہیں سے بھی ترجمہ کروا لو، کوئی سا بھی کسی کا لکھا ہوا ترجمہ کروا لو، یہ آپ کو آیت کا ترجمہ یہی کر کے دے گا یرسل الریاح، جس نے ہوائیں چلا دی، جس نے ہوائیں بھیج دی، جس نے ہواؤں کا نزول فرما دیا۔ اب پھر بتانا پڑے گا قرآن کی روح سے، مفسرین قرآن کی آراء سے اور اس آیت کے شان نزول سے وہ کون سی ہوائیں ہیں، وہ کون سی ہوائیں ہیں۔ اگر کہو گے یہ تو بادل بنتے ہیں، یہ تو بادل بنتے ہیں آسمانوں پر گہرے سیاہ بادل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بارش کی آمد سے پہلے پہلے ہوائیں چلتی ہیں یہ ہوا مراد ہے، تو سوال پیدا ہوگا یہ ہوا تو اب بھی چلتی ہے، یہ ہوا تو 2040 میں بھی چلے گی، یہ ہوا تو اس پوری صدی کے اندر جاری رہے گی، ایسی ہوائیں تو پہلے بھی چلتی آئی ہیں، رسول اللہ کے زمانے سے قبل کتنے سال قبل ایسی ہوائیں چلتی رہی ہیں۔ رحمت کے آنے سے پہلے پہلے ہوائیں چلا دی، وہ کون سی خاص ہوائیں ہیں؟ پتہ چلا وہ حالات کے ماحول کے اچھا ہونے کی ہوا تھی، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتوں والی ہوا تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین بن کر جلوہ گری کی ہوا تھی، جس کو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ اور پھر فرمایا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات عالم میں جلوہ گر ہوئے، خاص اس وقت کا میرے مالک نے انتخاب کیا جب ظلم اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا، بیٹیوں کی حقوق کی پامالی میں اس قدر لوگ اندھے ظالم صفاق ہو چکے تھے، بے حس ہو چکے تھے، مردہ ضمیر ہو چکے تھے کہ قبر کے اندر ایک ایک گڑھا کھود کر کئی سو کئی درجن خواتین کو، مری ہوئیوں کو نہیں، زندہ کو دفنا کے نہیں، درگور کر دیا جاتا تھا، بس پاؤں کی ایڑی سے ٹھوکر لگا کے، ہاتھوں سے نہیں۔ مسلمان سبحان اللہ تیرے دین اسلام پہ قربان جائے، اے حضور کے غلام تیرے دین کی عظمت پہ قربان جائے، اللہ کی مہربانی پہ قربان جائے۔ یا رسول اللہ آپ کو مالک کائنات نے اپنی ذات کے لیے، پورے جہان کے لیے رحمت بنایا ہے، آپ کے رحمت للعالمین کی رفعت برکت پہ قربان جائے۔ اب تو مسلمان کو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اپنے وجود کے برابر لے کے چل مسلمان میت کو، کیا کہا گیا؟ کندھے پر اٹھا کے لے کے چل، ایک بندہ نہیں، چار حصے بدل کے، کوئی سرانے والی سائڈ سے اٹھانے کے لیے مسلمان میت کو آ رہا ہے، ایک کہتا ہے ذرا چھڈو ابا جی کا تسی حق بڑا پورا کر لیں، میرے ابا جی نے، میں ذرا ہوں چار پائی کا پاسا چھوڑنا، مینوں ذرا نیکیاں کما لیں دو، بدل کے نہ جانے کتنی خلقت کے لوگ مسلمان طبقہ میت کو کندھوں پر جنازہ جاتے ہوئے اٹھانے کا ثواب کماتے ہیں۔ یہ ساری برکت ہے تو رحمت للعالمین کی وجہ سے، وگرنہ ہاتھوں سے بھی کندھوں تک اٹھانا تو درکنار، ہاتھوں سے بھی کوئی نہیں، زمین کے گڑھے کے اندر دباتا تھا زندہ بچیوں کو، جو کہتے ہیں حضور آئے تو کیا ہوا، انہیں کہو مردوں کو حضور نے زندگی بخش دی، جن کے حقوق کی پامالی ہو رہی تھی حضور نے حقوق اور انصاف ان کو ان کی دہلیز پر دروازوں پر عطا فرما دی، جن بیٹیوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ان بیٹیوں کا مرد کے برابر نہیں، مرد سے نصف حصہ شریعت نے زمین کے اندر، حقوق کے اندر، جائیدادوں کے اندر شریعت نے ورثے کی شکل میں عطا فرما دی۔ جو کہتے ہیں حضور آئے تو کیا ہوا، ان کو کہو شکلیں بگڑنے سے بچ گئیں، تمہیں جان کی امان مل گئی، اللہ نے وہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلائیں شاہ عرب کی آمد سے پہلے اس سے مراد یہ ہے کتنے گناہ نہیں کرتے، پہلے سود ہوتا تھا فوراً عذاب آ جاتا تھا، حرام خوری ہوتی تھی فوراً عذاب آ جاتا تھا، جھوٹ بولتے تھے زبانیں سیاہی والی رنگت کے اندر بدل جایا کرتی تھی، لوگ نماز چھوڑتے تھے دل پتھر ہو جاتے تھے، سخت دل سیاہ دل ہو جاتے تھے، لوگ شرابیں پیتے تھے، اللہ تعالیٰ عقل سے ان کو بالکل خالی کر دیتا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حضور آپ کی رحمت کا صدقہ ہے، یہ آپ کے امتی بڑے بڑے گناہ کریں گے، بڑے بڑے سرما بنیں گے، بڑے بڑے گناہ کریں گے، لیکن یا رسول اللہ
یہ عذاب سے آپ کی رحمت کی وجہ سے بچ جائیں. سبحان اللہ. کیوں؟ وجہ بھی بیان کر دی. وجہ میں بھی ہمارا عقیدہ نظر آئے گا اور ذات مصطفیٰ کی برکتوں میں بھی اہل سنت کا نظریہ نظر آئے گا. سبحان اللہ. وجہ میں بھی اہل سنت کا نظریہ نظر آئے گا اور ذات مصطفیٰ کی رفعت میں، برکت میں، عدم میں بھی اہل سنت کا عقیدہ نظر آئے گا. ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. کیوں؟ فرمایا وانت فیہم، کیونکہ یا رسول اللہ جب تک آپ ان میں موجود رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت کے توفیل ان کو عذاب سے محفوظ رکھے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے اسی کو بیان کیا نا. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے بریلی کی بولی بولی، میں کہتا ہوں قرآن کے ترجمے کی بولی بولی. چمک تجھ سے پاتے ہیں، پڑھ لو برکتاں دا ٹائم ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں. چپ نہ رہو. اعلیٰ حضرت نے قرآن کا ترجمہ بیان کیتا ہے. شعر و شاعری لکھن والے ہزار بڑے شاعر نے، ساڈے کول ڈائریاں بھریاں پئیاں نے. اسی کسی اور دا گھٹ ہی شعر پڑھنے ہیں جہاں قرآن مجید کے مطابق فٹ آئے گا. منبر تے سنانا ساڈا حق ہے کہ قرآن مجید کے مطابق ہو. قرآن مجید سے ٹکرانے والا نہ شاعر ہوتا ہے، نہ فلسفی ہوتا ہے، نہ ڈاکٹر ہوتا ہے، نہ علم، نہ قانون دان ہوتا ہے. جو قرآن مجید کی مطابقت میں لکھنے والا ہے، رسول اللہ کے عشق کی ترجمانی کا حق وہی بندہ ادا کر سکتا ہے. منبر کا حق ہے، مصلی کا حق ہے کہ اسی کی بولی بولی جائے تاکہ ترجمہ آسانی کے ساتھ شعر کی شکل میں سمجھ آ سکے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، پڑھو سارے. چمک تجھ سے پاتے ہیں، کوئی فتویٰ نہیں لگا. گارنٹی اسی جنہیں دیر تک تواڈے کول موجود آ. اے فتویٰ تو بچان واسطے آیا، قوم دی رہبری واسطے آیا، قرآن سنان واسطے آیا، اس کے مصطفیٰ دی خیرات منن واسطے آیا. چمک تجھ سے پاتے ہیں، پڑھو یار. چمک تجھ سے پاتے ہیں. آج میلاد پڑھ لو اس بوٹا اسانو بولیاں نے بھی شاید توفیق نہ ہوئے اگلا جمعہ پڑھا دی. کی پتہ ہے زندگی کی ڈوری کدو بند ہو جاوے. میلاد پڑھو، میلاد سنو، میلاد مناؤ، حضور کی آمد چرچا کرو. اے قرآن کے سارے نظارہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں. جمعہ تک کوئی نہیں پڑھو گے میں اگلا جملہ نہیں کہنا. کیوں؟ تہاڈی حاضری ہے. حضور دے میلاد تے اعتراض ہو رہے ہیں اور تسی چپ کر کے سن کے تقریر تے گھر ٹر جاندے ہو. میلاد پڑھیا کرو. ثبوت چاہیے اسی ہے محنت واسطے. اسی الحمدللہ ثبوت بھی دواں گے، دلیل بھی دواں گے اور اگلی گل بھی کراں گا جڑی دلیل تو بھی اوپر والی گل ہوئے گی. چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی ہر بندہ کبھی نہ اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے جنوں پتہ ہے کہ حضور سن رہے ہیں. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے جنہیں سارے زمانے نوں چمکا دیتے ہیں. وہ دے واسطے ایک امتی دا کلیجہ تے دل کی معنی رکھتا ہے. میرا دل بھی چمکا دے. کہو میرا دل بھی چمکا دے. یا رسول اللہ میرا دل، میرا دل بھی چمکا دے. یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے کیوں چمکا سکتے ہیں؟ کیا بات کی اعلیٰ حضرت نے. وہاں اعلیٰ حضرت کیا بولی بولی ہے. کہا ہے تو زندہ ہے بتلا. بھرے ہوئے کہ اپنا نہیں غصہ سام سکتے، تیرا میرا کی دل چمکان گے. تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ. میری چشم عالم سے، یہ چشم عالم ہے، آنکھ بینائی میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. مدینہ ہے تو وہ ہم سے دور ہے، مدینے والے ہم سے دور نہیں ہیں. مدینہ ہے ہم سے دور ہے، ہم سودرا میں بیٹھے ہوئے ہیں. گنبد خضرا کے مکین کسی سے دور نہیں ہے. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. آقا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ہم سب کے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ہم سب کے گھر میں بھی ہو جائے. تکبیر اللہ نعرہ یا رسول اللہ سیدی مرجنی یا نبی یا نبی مرحبا 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 سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا بابا کی آمد مرحبا دیوانہ کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا نعرہ حیدری یا علی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے سراپہ رحمت کے سوا مصطفیٰ کو بھیجا ہے. اگر بھیجا ہے تو رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور آپ تو کافروں کے لیے بھی رحمت ہے. نکتہ مسلمانوں کے لیے نہیں. ہم کہتے ہیں مسلمان کیوں منائے میلاد؟ میں کہتا ہوں کافر حضور کا کلمہ پڑھ لے اس پر بھی میلاد منانا ضروری ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟
اس آیت کی تفسیر آپ نے نہیں پڑھی نا، آپ کو بتانے والوں نے نہیں بتائی، وہ صرف یہی کہتے ہیں بس قرآن مجید میں جی آیت آ گئی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پھر کیا ہوا؟ انہیں کہیں اسی آیت کی تفسیر پڑھے نا، علماء نے لکھا ہے اور ہر مکتبہ فکر والے عالم دین نے لکھا ہے، بولی نہ بولے وقت پہ صدائے حق نہ دے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ ہمارا گریبان کیوں پکڑتے ہیں؟ آپ ہمارا گریبان کیوں پکڑتے ہیں؟ وہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے مولوی نا انصافی کیوں کرتا ہے؟ جب لکھا ہوا ہے اور آپ ہر مکتبہ فکر میں مفسر نے یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں لکھی ہوئی ہے، پھر منبر پہ بتاتے ہوئے گونگے شیطان کیوں بن جاتے ہیں؟ لکھی ہوئی ہے یہ بات، حضور کیسے رحمت ہے؟ اگر کہو گے مسلمان کے لیے فقط رحمت ہے تو پھر میں کہوں گا عالمین میں پھر کافر کیوں ہیں؟ سوال میں کروں گا پھر مسلمانوں کے لیے حضور رحمت ہے تو مسلمان میلاد منائیں، حضور کی آمد کے چرچے کریں، تو میرا سوال ان سے یہ بنتا ہے، حق رکھتا ہوں سوال کرنے کا کہ آپ نے میرا جواب دیا ہے مگر پورا نہیں دیا، تو میں بدلے میں سوال کر سکتا ہوں، میں کہتا ہوں عالمین میں ثابت کرو صرف مسلمان ہیں، آپ بتاؤ اربوں خربوں مسلمان، فقط کیا مسلمان طبقہ پوری دنیا میں ہے؟ عیسائیت ہے؟ جی بولے نا، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، مجوسی ہیں، ستارہ پرست ہیں، آتش پرست ہیں، سورج کو پوجنے والے ہیں، پتھروں کو پوجنے والے ہیں، درختوں کو خدا کہنے والے ہیں، تو پھر وہ تو سارے عالمین میں ہیں، تو میں کہتا ہوں سارے عالمین کا ہی لفظ استعمال کر کے رب نے کہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، سوال یہ بنتا ہے جی ٹھیک ہے پھر کافر بھی منائے مگر اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، حضور کا میلاد کیوں منائے؟ اس پر تو حضور کا احسان نہیں ہے جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ مصطفیٰ کا نظام زندگی، نظام شریعت تو حضور کے غلاموں کے لیے ہے، کافر نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا، وہ کیوں حضور کا میلاد منائے؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ حضور احسان ہیں، حضور احسان ہیں، حضور معلم کائنات ہیں، حضور محسن کائنات ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر حضور رحمت نہ ہوتے، محسن نہ ہوتے پوری کائنات کے لیے تو پھر آج یہ جو شکلوں میں بگاڑ آنا تھا، بربادی کی وجہ سے، تباہی کی وجہ سے، دین سے بغاوت کی وجہ سے، کلمہ اسلام نہ پڑھنے کی وجہ سے کافروں کی کوئی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، کافروں کا کوئی کاروبار نہیں چل سکتا تھا، کافر جتنے جانور رکھتے سواری کے لیے یا دودھ کے لیے، پالتو جانور بھی کیوں نہ ہوتے وہ سارے کے سارے مر جاتے، کافر کہیں پہ ٹریولنگ سسٹم قائم نہ کر سکتے، کافر ہوائی جہاز میں بیٹھ نہ سکتا، کافر کا نظام زندگی بند ہو جاتا، ان کو اللہ نے حضور کی رحمت کا ہی صدقہ ہے دنیا کے عذاب سے مہلت دے رکھی ہے، دنیا کے عذاب سے آخر میں بے شک آتش جہنم کا، عذاب جہنم کا حصہ بنیں گے، لیکن یہ جو کافر کو بھی اللہ نے مہلت دے رکھی ہے نا توبہ کے لیے اور دنیا کے عذاب سے بچایا ہوا ہے، اور کافروں کے کاروبار رک نہیں رہے، آج بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر والی امریکہ کے اندر، نیو یارک کے اندر عمارت بلڈنگ قائم ہے، باوجود وہ بناوٹی طیاروں کے حملے کے باوجود یہ ساری رسول عالمی کی رحمت للعالمین کی دلیل ہے، اور مسلمان اس وجہ سے کہ حضور کا صدقہ مسلمان کو قرآن ملا، مسلمان اس لیے میلاد منائے کہ حضور کا صدقہ مسلمان کو بیت اللہ ملا، مسلمان اس لیے منائے مسلمان کو حضور کا صدقہ حج بیت اللہ شریف کا شرف نصیب ہوا، مسلمان اس لیے حضور کا میلاد منائے آپس میں قبائل کا تعارف، قرآن پاک کی بولی ہے وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اس لیے منائے ہمیں ایک دوسرے کی کاسٹ کا، خاندان کا، قبائل کا تعارف نسلوں کا تب ملا جب حضور نے ہمیں تعارف کروایا، ہمیں صفا اور مروہ کے راستے تب ملے، پہاڑیاں تب ملی جب حضور نے ہمیں پہچان کروائی، ہمیں زمزم کا پانی ملا ہے حضور کے صدقے سے ملا ہے، اس لیے یہ حضور کا احسان ہے۔ آج اگر قرآن مجید میں تعریف نہیں ہو رہی، کافر معاذ اللہ آتش کدے کا حصہ بنا رہا ہے، جلا رہا ہے، قرآن پاک کی بے ادبیاں ہو رہی ہیں، گستاخیاں اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہیں، لیکن کافر سب کچھ کر کے بھی قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ بولو نا سبحان اللہ، نہیں کہ آج سانو آفزانو بھی سورہ یاسین دوبارہ یاد کرنی پہنی سی، روز ہی بدلی ہوئی ہوگی سی، دسو کسی بچے نے سلیبس پڑھیا ہوگی، دوسرے دن سلیبس بدل جاوے کہ انہوں کی کہاں گے وہ پرانا سلیبس پڑھے 2017 کا انہوں بدل گیا، بتاؤ اس کی تعلیم کی کوئی وقت رہے گی؟ اس کی تعلیم کی کوئی اہمیت رہے گی؟ یہ حافظوں پر، قرآن کے قاریوں پر، مولویوں پر، صوفیوں پر، قرآن سے دل لگانے والے، ناظرہ قرآن پڑھنے والوں پر اللہ کے رسول کی کرم نوازی نہیں تو کیا ہے؟ قرآن سلامت ہے، جو حفظ کر لیا، کسی نے سورہ کوثر بھی حفظ کر لی، قیامت تک وہی سورہ کوثر ایک بار حفظ کرنی پڑے گی۔
دوبارہ سورہ یاسین شریف، سورہ کوثر دوبارہ یاد نہیں کرنی پڑے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد دلیل بے بہا ہے، وقت نہیں ہے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تمہارے پاس ہے تو کوئی نہیں دلیل، لیکن فرض بہار اگر دلیل مان بھی لے، آپ کہو گے دلیل بڑی معتبر ہے، میں کہوں گا سدا سلامت رہے۔ آپ کہو گے روایت بڑی مستند ہے، میں کہوں گا ہم روایات حدیث کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ اس ممبر سے کبھی نہیں کہا ہم نہیں مانتے حدیث، ہم ماننے والے ہیں، ہم ماننے والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم حدیث والے ہیں، ہم سنت والے ہیں۔ کوئی اگر ضعیف سے ضعیف حدیث بھی لے آئے گا، چونکہ وہ کہہ رہا ہے محبوب کا فرمان ہے، ہمیں تو محبوب سونے کے نام سے بھی بڑا پیار، محبوب سونے کے نام سے بھی بڑا پیار ہے۔ ہم نے نہ کبھی دریا کو دیکھا، ہم نے کبھی نہ قطرے پہ غور کیا نہ دریا دیکھا، ہم نے کبھی قطرے پہ غور کیا نہ دریا دیکھا، جہاں پہ تیری جھلک دیکھی یا رسول اللہ وہی ڈوب گئے۔ یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد۔ میں کہتا ہوں اگر دلیل تسلیم کرنے والی مسلمہ محققانہ دلیل بھی ہو، لیکن میں نے جو شعر پڑھا ہے، جہاں پہ یا رسول اللہ تیری ایک جھلک دیکھی ہم وہی ڈوب گئے۔ ہم نے تو دیکھنا یہ ہے نا میلاد ہے کس کا؟ میرے پاک رسول اللہ کا۔ اگر ہم حضور کے والدین کا ادب کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ماں ہے کس کی؟ سید عالم کی۔ ابا جی ہیں کس کے؟ کائنات عالم کے مقصود ہستی کے۔ بیوی ہے کس کی؟ خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ کی۔ عائشہ بیوی کس کی لاڈلی ہے؟ جناب خاتم النبیین کی۔ حضور کے صحابہ کو خدا کی قسم منبر کا سہارا لے کے بابا گئے تو یہ اعلان کر رہا ہوں، ابو بکر کا صدیق اکبر کا ادب بھی تب کرتے ہیں، حضور کا یار غار ہے۔ فاروق اعظم کا حیا بھی اس لیے ہے، حضور کی بارگاہ میں جھک کے کلمہ پڑھنے والا بنا ہے۔ عثمان غنی کا اس لیے حیا کرتے ہیں، دوڑا داماد بنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی و مرتضیٰ شیر خدا کا اس لیے حیا کرتے ہیں، راستے اور امانتیں سونپنے کے لیے اگر کسی نے اپنا بستر عطا کیا ہے رسول اللہ نے تو مولا علی کو عطا کیا۔ اگر کسی نے مرحب کے مقابلے میں میدان عمل میں میدان کارزار میں نکالا ہے شیر خدا کو نکالا ہے۔ اگر خیبر کے میدان میں یاد کیا ہے شیر خدا کو یاد کیا ہے۔ اگر حضور نے ہجرت کرتے ہوئے روتی آنکھوں کو چپ کرایا ہے اور علی شیر خدا کو سینے سے لگا کر کہا ہے انت علی فی الدنیا والآخرہ، تو نہ رو میرے پیارے علی، میں نے تجھے اپنے لیے بھائی بنانے کے لیے باقی پیچھے چھوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ جزاک اللہ۔ میں نے علی تو رونا، میں نے ہر مہاجر کو ہر انسان کا بھائی بنا دیا ہے، تو رو رہا ہے کہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، اللہ کے رسول نے تجھے اپنا بھائی بنانے کے لیے چھوڑا، تو میرے لیے دنیا اور آخرت میں بھائی ہے۔ اس طرح سے جس طرح کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، سوائے اس بات کے کہ وہ دونوں نبی تھے اور میں اللہ کا برحق آخری نبی ہوں، علی تم نبی نہیں بن سکتے۔ یہ وضاحت ساتھ کیا کرو، کیونکہ غیر لوگ ٹارگٹ کرنے والے حملہ کرنے والے کہتے ہیں وہ دیکھو حضور نے بمنزلہ ہارون اور موسیٰ کے بیان کیا ہے، تو ہارون اور موسیٰ دونوں نبی تھے، تو پھر معاذ اللہ مانو نا حضور خاتم النبیین نہ ہوئے، حضور بھی نبی ہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت علی شیر خدا بھی نبی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اگلا جملہ کیوں خیانت کر جاتے ہو؟ صحیح بتاؤ حدیث کا جو سیاستہ میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ سوائے اس بات کے علی کو میرے دنیا اور آخرت میں بھائی ہو۔ پیار کے اعتبار سے بیان کیا منزلت کو، مقام کو۔ پیار اس طرح سے ہے جس طرح موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا آپس میں پیار ہے، لیکن منزلت اور مرتبت اور رتبے اور درجے کے اعتبار سے وہ دونوں نبی تھے اور میں آخری اللہ کا ایک نبی آ گیا، میں اللہ کا آخری نبی آ گیا ہوں۔ علی نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو میری امت میں فاروق اعظم کو اللہ نبی بناتا۔ فاروق ان کا بھی حیا کرتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے، حضور کے یار ہیں، حضور کے یار ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کو کمانڈر ان چیف مانتے ہیں، سب سے بہترین تیر انداز مسلمان امت میں سے، پوری امت میں سے قیامت کے دن تک اگر کوئی بہترین جلدی اور کردار ادا کرنے والا تیر اندازی کے اندر ماہر شخص ہے تو سعد بن ابی وقاص ہے، اور ان کو بھی جنتی اس لیے مانتے ہیں۔ ابو طلحہ کو جنتی اس لیے مانتے ہیں، عبید اللہ بن جراح کو جنتی اس لیے مانتے ہیں، ان ساری ہستیوں کو عبد الرحمن ابن عوف کو جنتی اس لیے مانتے ہیں۔ تاجدار کائنات کی زبان سے نکل گیا یہ جنتی ہے، ہم نے مان لیا جنتی ہے۔ انہوں نے فرما دیا قرآن اللہ کی برحق کتاب ہے، ہم نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان برحق کو مان کے کہا ہے قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔
ہم تو سونے سے پیار کرتے ہیں سونے کی اداؤں کی وجہ سے، مصطفیٰ کے والدین سے پیار کرتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان۔ کوئی حضور نے کلمہ پڑھایا جے، کوئی مسلمان کرانے پیدا ہوئے وہ حضور کا صدقہ پیدا ہوئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جیسے یہ الفاظ ہیں دوسری جگہ سے پڑھنے لگا ہوں، پارہ نمبر 22 ہے، سورہ سبا ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ رب نے پہلے ہی بشارتاں دے دیتی ہیں سر، فرمایا یا رسول اللہ تو ساری کائنات واسطے اسی رسول بنا کے بھیجنے ہیں۔ کیڑی کائنات واسطے؟ اس آیت وچ بھی دیکھو ساری کائنات واسطے، کافۃ للناس، اے بھی ترجمہ کتوں مرضی کرا لو، کافۃ للناس، ساری کائنات کے جمی لوگوں کے لیے اللہ نے آپ کو ساری مخلوقات کا رسول بنا کے بھیجا، اور 2 ڈیوٹیاں بنا کے بھیجا ہے، دے کے بھیجا ہے۔ بشیر والی ڈیوٹی خوشخبری سناتے رہیں گے، نذیر والی ڈیوٹی ڈر سناتے رہیں گے، لیکن ساتھ میں بتا دیا آپ چاہے یا رسول اللہ خوشخبری سنائیں یا ڈر سنائیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ آپ کے مقام و مرتبے کو نہیں جانیں گے، جو نہیں جانتے وہ آ گئے ہیں لوگ، وہ ہیں لوگ، وہ قیامت تک رہیں گے، مگر ڈٹ کے اہل محبت نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہماری نہ دلیل کمزور ہے، نہ نظریہ کمزور ہے، نہ ہمارے اکابرین کمزور ہیں، نہ حدیثیں ضعیف ہو گئی ہیں، سب کچھ برحق ہے، کمزوری ہے تو ہم میں ہے، جو ہم وقت نہیں دیتے، ہم وقت نہیں دیتے، بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں وقت نہیں دیتے۔ اگر کوئی سرے بازار کسی چوک میں، کسی نگر میں، کسی گلی کے کونے پر کھڑا کر کے پوچھے میلاد کیوں مناتے ہو، وہ جی مولوی صاحب جمعہ پڑھایا ایسی میلاد منانا چاہیے، ایسی کام منانے، اے ساڑی دلیل حال ہے، مولوی صاحب کیا ہے، وہ میں کیا دلیل ہوں، وہ میری اوقات کیا ہے؟ وہی اگر کمال ہے تو قرآن و سنت کا کمال ہے، اگر بہاریں ہیں تو قرآن و سنت کی ہیں۔ بات مولویوں کی نہ کیا کرو، بات ممبروں کی نہ کیا کرو، بات مسجدوں محلوں کی نہ کیا کرو، بات جلسوں کی محفلوں کی نہ کیا کرو، بات دلیل کی کیا کرو، بات دلیل کی کیا کرو۔ ہاں میں بیان کر رہا ہوں، یہاں مجمع میں سے ہر شخص یہ درجہ رکھتا ہے، وہ کھڑا ہو جائے، میں نے جتنا یہ خطبہ جمعہ دیا ہے کسی بات کا رد کرے، مجھے اچھا لگے گا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم جس نے سونے مصطفیٰ کے کرم سے یہ ممبر کا ہمیں سٹیج عطا کیا ہے، مجھے بڑا اچھا لگے گا، میں تو اس چیز کو پسند کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں مخالفت چھوڑ دو، اختلاف رائے حق ہے، مگر ساتھ میں دلیل کا سلسلہ بھی مضبوط رکھو، دلیل کا پلڑا مضبوط رکھو۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور دوسری جگہ پہ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سونیا یہ دنیا والے نہ بھی مانے، ان قریب وہ وقت آ چکا ہے، آپ کا رب آپ کو ایسا مقام عطا فرمائے گا جس پر سونے مصطفیٰ آپ سب سے زیادہ آپ کی اپنے رب کی حمد و ثنا کا بیان فرمائیں، اسی کو مقام محمود کہتے ہیں۔ حضور مقام محمود پانے میں بھی نرالے نبی ہیں، شفاعت کبریٰ کا درجہ پانے میں بھی نرالے نبی ہیں، خاتم النبیین ہونے میں بھی نرالے نبی ہیں، رحمت للعالمین کا سٹیٹس پانے میں بھی نرالے نبی ہیں۔ یہ کتاب آخر آئی حضور کے دل اطہر شریف پر، اس حوالے سے بھی حضور نرالے نبی ہیں، جس کی خاطر قبلہ اول سے قبلہ ثانی عطا کیا گیا۔ حضور یہ دعا مانگنے کے اعتبار سے بھی نرالے نبی ہیں، ابراہیم کی دعا ہے حضور اس حوالے سے بھی نرالے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے حضور اس حوالے سے بھی نرالے نبی ہیں۔ حضور نے اپنے پنگوڑے کے اندر جبرائیل امین علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا، جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا حضور نے، کہاں پر؟ پنگوڑے میں لیٹے ہوئے، جہاں کوئی بچہ بول نہیں سکتا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنگوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں، بول بھی رہے ہیں، جبرائیل امین کو اصلی وجود، اصلی شکل، اصلی حالت کے اندر دیکھ بھی رہے ہیں، اور چاند کو اشاروں سے گفتگو بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ حضور کے بچپنا ہے، تو جوانی تک کہاں پہنچے، تو حضور کے بڑھاپے تک کہاں پہنچے، تو حضور کی پوری مکہ کی زندگی تک کہاں پہنچے، تو مدنی زندگی کو کیا سمجھے؟ جو پنگوڑے میں سرکار باتیں کر سکتے ہیں، جو اللہ کی توحید امت کو بتانے کے لیے آئے ہیں، وہ اپنی رسالت کی خبر نہیں رکھتے، اور جو رسالت کے ماننے والے اور توحید کے ماننے والے امتیوں کے احوال کی خبر نہیں رکھتے۔ پڑھو یا رسول اللہ سلام علیہ، پڑھو سارے مل کے یا رسول اللہ سلام علیہ۔ اے محفل میلاد ہی ہوئی ہے، مبارک ہوئے، جڑے مندے ہوتے جڑے نہیں مندے سارے آگے ہو، میں تو آپ کو اتنے جمعے دے پانے نال محفل میلاد کروا چاہتی ہوں۔
ہن تواڈے تے فتوی لگن گے انشاءاللہ قیامت تک تو گے تسی تے میلاد مندے جے تسی جمعہ پڑھن کے مولوی صاحب دے پیچھے چلے گئے انہاں تے تانوں بہانے نال جمعہ نہیں پڑھایا میلاد ہی پڑھایا جے اے میلاد تو بعد نالے سلام نہیں ہوندا جے پڑھو سارے سلام بھی پڑھو سارے سلام بھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے جے ساری محفل میلاد قرآن کا تذکرہ ہوا میلاد اسی کو کہتے ہیں حضور کی نعت ہوئی میلاد اسی کو کہتے ہیں حضور کی ذات کی شان بیانی ہوئی میلاد اسی کو کہتے ہیں صفات والا شان کا تذکرہ ہوا اسی کو میلاد کہتے ہیں حضور کی زندگی سیرت کی باتیں ہوئی اسی کو میلاد کہتے ہیں حضور کی رفعت و عظمت شاہدیت آپ کی بشریت کا ذکر ہوا اسی کو میلاد کہتے ہیں میلاد اور کیا ہے میلاد فقط لنگر کا نام تو نہیں میلاد دیگوں کے چاول کھانے کا تو نام نہیں میلاد صرف نذرانے بانٹنے کا نام نہیں اپنی اپنی توفیق طاقت ہے حضور چونکہ رحمت بن کے آئے کسی کو مشکل میں نہیں ڈالا فرمایا اگر دیگیں پکانے کی اللہ توفیق دے تو دیگیں پکا لو یہی میلاد ہے بھوکوں کو کھانا کھلا دو ایک وقت کا کھانا ایک وقت کا کھانا حضور آئے نا مدینے میں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ افضل اسلام کیا ہے فرما سکتے تھے قرآن حفظ کرنا افضل اسلام ہے نماز پڑھنا افضل اسلام ہے مسجد قباء کو تعمیر کروانا میرے ساتھ یہ افضل اسلام ہے میرے صحابہ کی شان بیان کرنا یہ افضل اسلام ہے میری حدیثوں کی محفل میں بیٹھنا یہ افضل اسلام ہے اللہ اکبر کبیرہ آمنہ کے لال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہستی نے یہ کچھ نہیں بیان کیا جو جس وقت کی ضرورت ہے مصطفیٰ اسی کے لیے اسی کی ضرورت کے مطابق رحمت بن کے آئے ہیں کریم آقا کا جواب تو سنو یا رسول اللہ افضل اسلام کیا ہے فرمایا بھوکے ہیں میری آبادی اور میری نسل کے اندر بھوکوں کو کھانا کھلانا افضل اسلام کیا جی بھوکوں نبی نے صرف نمازاں نہیں پڑھائیاں اس واسطے کہنے ہیں میلاد منانا لیو صرف اپنی اسلام اپنا میلاد اپنی مذہبیت اپنی روحانیت اپنا علم اپنی اخلاقیات مسجد تک نہ رکھو اساڑے رسول صرف نمازاں پڑھا کے نہیں گئے اساں میں خلاف کردار بھی دس کے گئے حضور نے کیا فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا افضل ہے پھر اس آبادی کے اندر میرے اور آپ کے کریم آقا پہنچے جہاں پہ سلام کو ناگوار سمجھا جاتا تھا آج بھی نمستے کہنے والے گڈ مارننگ کہنے والے یہ وہی دور تھا اس طرح کے لوگ پجاری تھے اسلام کا مذاق اڑاتے تھے کہتے اسلام ہے اے عجیب نام ہے السلام علیکم کہتے ہیں اے عجیب الفاظ ہیں میرے رسول اللہ پہنچے نا اس بستی کے اندر جہاں اس سلام کرنے کی رحمتیں بھیجنے کی دعا دینے کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر لوگ حصہ لیتے تھے اب دیکھو حضور نے دین کا رنگ کیسا بدلا یہ مصطفیٰ ہیں شارع یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں جہاں چاہیں دین کا جون سا نقطہ مرضی بیان کریں سوال وہی ہوا یا رسول اللہ اب بتاؤ آمنہ کے لال آپ نے فلاں بستی کے اندر فلاں مسئلے والوں کو پوچھنے والوں کو بتایا تھا افضل اسلام ہے کھانا کھلانا آج بتائیں آمنہ کے لال سوال وہی ہے افضل اسلام کیا ہے میرے مصطفیٰ کو اللہ نے یہ اتھارٹی دے رکھی ہے جواب بدلنے پہ آئیں تو جواب بدل بھی دے کائنات کو کوئی مفتی فتویٰ نہیں جتا سکتا آپ نے فرمایا اب افضل اسلام ہے سلام میں پہل کرنا پہلے کی دسیا سی بھوکھیا کو روٹی کھوانا اور حضور نے اسلامی بدل دیتے ہیں تشریح ڈیفینیشن بدل گئی ہے فرمایا افضل اسلام ہے سلام میں پہل کرنا افضل اسلام ہے یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہے فرمایا نماز یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہے فرمایا زکات یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہے فرمایا جہاد یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہے فرمایا مساجد کی تعمیر حضور نے جو رنگ بتا دیا وہی دین کا حکم بن گیا وہی دین کا حکم بن گیا حضور نہ ہوتے تو دین کا نقطہ بھی سمجھنا ہوتا دین میں نون ہے نا دین میں نون پہ ہے نقطہ بتائیں ذرا کتنے نے یہ ایک نقطہ بھی علماء فرماتے ہیں دین تے دین رہا یہ دے دو نقطے تے یہ دے دو نقطے رہے دال تے شروع والی دال رہی نون دا نقطہ بھی نہ نظر آتا اگر حضور نہ ہوتے یہ دین اسلام یہ جو آیا ہے نقطہ نظر اسلام کی محبت کا یہ صدقہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہمارا ماحول بڑا اچھا ہے اللہ اکبر ہمارا ماحول بڑا اچھا ہے ہمارا ماحول بڑا اچھا ہے ماحول میں جو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں ان لوگوں پر نگاہ رکھا کریں اور اپنے بچوں پر نظر رکھیں جو دین سیکھنے کی طرف نہیں آ رہے جن کو کوئی سود بود نہیں ہے جن کو جو چاہے کسی منڈی کا شکاری بنا دے اور بن رہے ہیں ہمارے بچے
اتنی جرت ہے کس کی ہمارے بچوں کو جس مرضی لگی ہوئی منڈی کا شکاری بنائیں؟ کیوں بنائیں؟ جو میں بابانگے دو یہ بات کہہ رہا ہوں، پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر جو بندہ آپ کو قرآن و سنت کے مطابق دلیل دے لے اسی کی ہو جاؤ، میرا ہے حمایتی تب بھی ہو جاؤ، میرا ہے مخالفت میں تب بھی ہو جاؤ، جس کے پاس دلیل ہے، جس کے پاس دلیل ہے، کوئی رنگ ڈھنگا ہے۔ لیکن جہاں کاروباری اور دوسری سوچ رکھنے والے، باطل نظریے رکھنے والے لوگوں کی زیادتی ہے۔ ہمارا ماحول بڑا اچھا ہے اور ہم بڑے بڑے دل گردے والے بندے ہیں، بڑے صبر والے ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں صبر سکھایا، فرمایا وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ معاف کرتے جائیے، صبر کرتے جائیے، یہ ہے بڑی ہمت والوں کا کام۔ ہم بڑی ہمت والے ہیں، ہماری ہمت ٹوٹی نہیں، ہماری کمر جواب نہیں دے گئی، ہیں علم والے، پلے ہے کچھ تو بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کا صدقہ لنگر بھی کھا رہے ہیں، سرکار کا صدقہ لنگر بھی کھا رہے ہیں۔ لیکن آپ سے گزارش ہے اپنے ماحول کو پراگندہ نہ ہونے دیں۔ باقی سوچ کے قسم کے حامل لوگ آتے ہیں، اپنا باقی کلچر چاٹتے ہیں اور پرائے پروانے ہو جاتے ہیں، اور پیچھے ہم ایک دوسرے سے ٹکر مارتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں۔ ہمارا ماحول بڑا اچھا ہے۔ ممبر سے جتنی میں صدا دیتا ہوں آپ سب کے نوٹس میں ہے، میں خود کیسا بندہ ہوں، میرا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے، میری دلیل کی اہمیت کیا ہوتی ہے، میں آپ کو کیا پڑھاتا ہوں اور کیسی سوچ کا بندہ ہوں، آپ سے بہتر مجھے کوئی جج نہیں کر سکتا۔ جو ہر جمعہ پڑھنے آتے ہو، جو ترجمہ پڑھتے ہو، جو صبح کا درس آپ مس کر جاتے ہو، صبح کا درس ہوتا ہی ہمارا روحانیت والا ہے۔ بولو نا جڑے سنتے ہوتے بولو، صبح کا درس ہمارا درویشوں والا درس ہوتا ہے۔ صبح میں درس میں کو میں دلیل بھی نہیں کبھی بیان کرتا، میں اور رنگ میں بیان کرتا ہوں۔ آج آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے پہلے کبھی اس ممبر پر بھی یہ بات نہیں کی، آج آپ کو بتاتا ہوں۔ پچھلے جمعے حاجی صاحب نے محبت بھرا انداز بیان کیا۔ ہمارے عالم بڑی محنت کرتے ہیں، کتابوں میں انہوں نے اپنے ہدیے کا، اپنے تحفے کا، اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ نے دل جمی سے محبت کا اظہار فرمایا، میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں۔ اور حاجی صاحب فرما رہے تھے ہمارے عالم دین بڑی تیاری کرتے ہیں، میں مانتا ہوں، سر کو کھپانا پڑتا ہے تو پھر الفاظ ملتے ہیں، پھر رنگ ڈنگ آتا ہے، پھر بات بنتی ہے، پھر لوگ مانتے ہیں اہمیت۔ لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میری محنت سے، میرے سر کھپانے سے زیادہ مصطفیٰ کی نگاہ کا صدقہ ہے، مصطفیٰ کی، اللہ کی قسم مصطفیٰ کی نگاہ کا صدقہ ہے۔ میں بہت کم محنت کرتا ہوں، اللہ مجھے مصطفیٰ کے دین کی خالص خدمت کی وجہ سے گھر میں سوئے ہوئے بھی اللہ کے راز عطا فرما دیتا ہے۔ پڑھنا پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے، خدا مجھ سے یہ ممبر چھین لے اگر میں غلط بات بیان کر رہا ہوں، یہ بڑا میں نے دعویٰ کیا ہے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس لیے اپنا رنگ ڈنگ بدلو، ہم آپ کو مخالف کلچر کا شکار نہیں کرنے دیتے، ہم آپ کو مذہبی جو منافرت ہے اس کا حصہ نہیں بننے دے رہے۔ ہم نے ہمیشہ ہر بندے کے لیے دعا کی ہے، ہم نے مسالے کی تقسیم کی جنگ میں آپ کو نہیں دھکیلا، نہ دھکیلنا چاہ رہے ہیں، نہ دھکیلیں گے، آپ سے وعدہ ہے۔ ہم کسی مسلک کی مخالفت میں نہیں آئے، نہ ہمیں یہ تربیت دی گئی ہے، نہ ہم نے ایسے پڑھا ہے، نہ ہم اس ممبر کا ایسے استعمال کر سکتے ہیں، نہ ہمارا یہ حق بنتا ہے۔ تو صبح کا درس آپ مس نہ کیا کرو۔ یہ جو بچے آپ آج ادھر جا رہے ہیں، کل ادھر جا رہے ہیں، آج پیو دی نہیں سنتا، کل ماں دی نہیں سنتا، صبح کا درس سنو گے انشاءاللہ درویش ہی رنگ نظر آئے گا، روحانیت آ جائے گی، دل کو سکون آ جائے گا۔ بڑے بڑے پریشان آج میں ان کے نام لے سکتا ہوں لیکن ان کی نیکی ضائع جائے گی، بڑے بڑے محلوں سے، دور دور سے وہ یہاں پہ صبح کا درس سننے آتے ہیں اور سلام لے کے جاتے ہیں۔ نظر رکھا کرو کون کہاں سے آیا، میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، بڑی بڑی دور سے ان کو کچھ فیض ملا ہوا ہے تو اسی فیض کو تقسیم کرنے کے لیے فیض کچھ ملا ہوا ہے، آپ کو مل سکتا ہے، میں آپ کو بہت کچھ دینا چاہتا ہوں۔ آج میلاد نہ ہوتا تو میں اس رنگ میں یہ باتیں نہ کرتا، میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کتابیں بھی ہماری ضرورت ہے، لائبریریاں بھی ہماری ضرورت ہے، آپ کی محبت بھی ہمیں چاہیے، آپ کا پیار بھی چاہیے، آپ کا تعامل بھی چاہیے، لیکن سب سے بڑھ کے جو چیز چاہیے وہ آپ کا وقت چاہیے۔ وہ کیا چاہیے جی؟ وقت چاہیے۔ میرا سب سے مخلص ساتھی وہ ہے جو مالی تعاون کے ساتھ ساتھ مجھے وقت دے۔ اپنے بچوں کو یہاں پہ داخل کرواؤ، اپنے بچوں کو ترجمے میں داخل کرواؤ، تفسیر میں داخل کرواؤ۔ کوئی عربی گرامر پڑھنا چاہتا ہے، میں فی سبیل اللہ پڑھاؤں گا، بولو نا سبحان اللہ۔ ان کے ہر گالی طے ہو کے ہونی ہے، تقریرہ بھی مولوی طے کر کے کر دیں گے، ختم درود بھی طے کر کے، نعتہ بھی طے کر کے۔ میں تو اس ممبر پہ کہہ رہے ہیں میں جدو دا طے کرنے والا بندہ بنا، اللہ اس کو پہلے موت دے دے۔ اے دین مصطفیٰ ہے، اے کاروبار نہیں ہے۔ میرے پیو نے پڑھایا ہی تاں سی، انہیں کیا پتر ایک اے لینی ایک او لینی، ایک کیڑی لینے، ایک سجے والی لینی کھبے والی لینی، سجے والی لینے تے پھر ڈیمانڈا نہیں کرنی، مولوی بن کے طے نہیں کرنا، مصطفیٰ دے بازار چو سب کچھ ملے گا۔ اور اگر اے والی لین کھبے جانا ہی، کاروبار وچ پہ جا، تجارت وچ پہ جا،
آرمی دے ریٹائرڈ سن میرے والد صاحب, فقیر بندے سن, درویش بندے سن. اللہ نے انہوں نے بھی بغیر پڑھے مدرسے دیا قداں ویچیاں بڑا کچھ عطا کر دیتے. اے جڑے عالم لوگ نے ہدایہ شریف دسو کتنے پڑھائی جاتی ہدایہ شریف؟ چوتھے درجے دے اندر, پنجویں درجے دے اندر. جدو بندہ عالم دا درجہ طے کردے چوتھے درجے پنجویں درجے دی کتاب جا کے پڑھائی جاتی. میرے والد صاحب کو بغیر پڑھے آندی سی کتاب ہدایہ شریف. دنیا دی کتاب نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ دا کرم ہے, اللہ تعالیٰ دا خاص کرم ہے. اور میں تمہیں کہہ رہا اپنے بچے داخل کراؤ. وہ بندہ جی وقت میرے کو بڑا تھوڑا جائے, میں تمہیں دس رہا وقت بڑا تھوڑا ہے. پھر کل بندہ یاد کر رہا جی فلانے مولوی صاحب بڑے اچھے سی, بڑی تقریر چنگی کرتے سی. کوئی اسی چنگے نہیں ہاں, اسی سب نالوں زیادہ گناہگار ہیں, اسی سب نالوں زیادہ گناہگار ہیں. تہاڈی دعاواں دے طلبگار ہیں, تہاڈی محبت دے طلبگار ہیں. اسی سب تو زیادہ نکمے ہیں, سب تو زیادہ تہاڈے پورے مجمع کی پورے محلے چ میں زیادہ گناہگار ہوں. لیکن میں کہہ رہا کہ وقت بہت کٹ جے, وقت بڑا قیمتی جے, وقت بڑا کٹ جے. جننے بچے پڑھا سکتے ہو پڑھاؤ, ترجمہ پڑھاؤ, تفسیر پڑھاؤ, عالم کورس پڑھاؤ. ایتھے درس نظامیہ دی کلاساں کھلیاں چاہیے نے. حفظ واسطے بچے داخل کرواؤ, اپنے بچیاں نوں تراویحاں واسطے ٹرین کرواؤ, شبینہ واسطے ٹرین کرواؤ, دروداں دیاں بولیاں یاد کرواؤ. سب کچھ انشاءاللہ فری آف کاسٹ ملے گا. اے وہ اکیڈمی نہیں ہے کہ پہلے طے ہوئے گا 8000 مہینے کا دیو گے, اپنے بچے کو پھر اکیڈمی دے اندر دین دے سنٹر دے وچ پاؤ. نہیں, الحمدللہ اتنے حاجی صاحب سمیت اے منتظمین کیاں, سارے نمازیاں کیاں, سارے میرے میں بڑا پیار کر دو. میں تہاڈے پیار کا جواب نہیں دے سکیا, نہ دے سکنا وا, نہ میری اتنی اوقات ہے. لیکن بچے پڑھاؤ گے, یاد رکھو گے, بچوں کا رنگ تمہیں دسے گا کہ واقعی پیچھے کسی نے ہاتھ رکھ کے پڑھایا سی. جنہ سائیاں نے سانو پڑھایا نا, سانو پوچھتے ہیں تہاڈے استاد کون نے. اللہ دی قسمیں عرب و عجم دی سرزمین تے صرف استاداں دا نام لینے ہیں, اگلے ہاتھ چومنا شروع کر دو. کہتے ہیں اس استاد دے شاگردو, اس استاد دے شاگردو. استاد بھی کہتے سن سائیاں نے سانو پڑھان والے نے پڑھایا. اور اللہ دے کرم دے نال اگر فیض لو گے, صبح دا درس سنو گے, تہاڈیاں نسلاں دیکھن گیاں نہیں, آپس وچ بھی محبت دا رنگ آئے گا, نمازی بھی بنو گے. ایک چھوٹا جہا پیار والا دل ہے. میں چاہنا وا نا فجر دی نماز ہوے نا, یا کوئی بھی نماز ہوے, اے مسجد دا حال یار 5 تو 6 صفحہ نے, گنو جی کنیاں صفحہ نے. اے اج وقت زیادہ لے رہے ہیں نا, میلاد دا صدقہ لے رہے ہیں تہاڈی تربیت واسطے, میں اپنے واسطے کچھ نہیں مانگ رہا. کنیاں صفحہ نے جی 6 نے, کنیاں نے 5 نے. تے 5 صفحہ پورے محلے کو نماز واسطے پوریاں نہیں ہوندیاں. ایسے لوگ ہو تسی, اے حضور نال پیار ہے. 5 صفحہ ایک مولوی بھی رکھیا ہے, پیسہ بھی رکھ کے دیندے ہو, رکھیا بھی بڑے نازاں نال ہے, تے 5 صفحہ کسی نماز سے تہاڈے کو یاد پوریاں نہیں ہوندیاں. اے میں تے گننا وا 17 18 بندے 19 بندے 20 بندے ایک صف دے وچ آندے نے. میں تے اے بھی ادھر بھی ذہن لڑا کے رکھنا, مصلی تے آنا وا نا, تے میں کیلکولیٹ کرتا رہنا ایک صف دے وچ کتنے بندے, دوواں دے وچ کتنے بندے, تیناں دے وچ کتنے بندے, اے 4 5 صفاں دے وچ کتنے بندے آ یار. ختمہ دروداں تے ڈھیر سارا مجمع ہو جاتا ہے. اے میں نوں اپنے مسلک والیاں تے گلا ہے. اور جڑے ختم شروطاں دیاں براتاں تے 1000 بندہ اکٹھا ہو جاندا ہے. اوے اللہ دے رسول نے جس دین دے اندر نماز فرضیت دا حکم دتا ہے, تسی 5 صفحہ نہیں پڑھ سکتے, تسی برامدے دیاں 2 صفحہ نہیں پڑھ سکتے, تسی صحن نہیں پڑھ سکتے. یار تہاڈے تے بڑا بڑا گلا شکوا ہے, بڑا بڑا گلا شکوا ہے. یار پڑھنا پڑھانا تے چلو اولاد آکھے نہیں لگدی ہوگی نہیں پڑھا سکتے, نماز تے پڑھ سکتے ہو یا نہیں پڑھ سکتے. اللہ نہ کرے کوئی تہاڈے وچوں معذور بیٹھا تے ہاتھ کھڑا کرے, جڑا شرعی طور تے نماز نہیں پڑھ سکتا ہاتھ کھڑا کرے. کوئی بیمار ہے جنوں شریعت چھٹی دیتی ہاتھ کھڑا کرے, ہاتھ کھڑا کرے نا, تاکہ میں انہوں تے مجرم نہ بناواں تہاڈے وچوں. انہوں تے شریعت میں چھٹی دیتی ہے. یا تسی سارے چنگے بھلے ہو, حضور دا میلاد بھی مناندے ہو, دیگاں بھی منڈے ہو, بچے نعتاں بھی پڑھتے نے, ہیں سونا آیا تے سج گئیاں نے گلیاں بازار, تے دل نوں کیوں نہیں سجاندے؟ او کی پیا جے, دل نوں کیوں نہیں سجاندے؟ نماز نوں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس نماز میں. اور میں نے قرآن کی بولی یاد آ گئی ہے, اجازت دیو نا سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا فرمان یاد آ گیا. قرآن مجید ہے, حوالہ دیتا ہوں, حوالے کے بغیر بات نہیں ہے, صرف قرآن مجید کہہ کے بھی بات بیان کرنے کا عادی نہیں. وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. سبحان اللہ. تمہیں پتہ ہے فرعون دی بیگم کون سی؟ آسیہ علیہ السلام. ادب نال نام لگو نا, حضرت آسیہ علیہ السلام. فرعون دے گھر, فرعون کون سی؟ مسلمان سی, اللہ دے دین دا باغی سی, ظالم سی, جابر سی, کاہر بندہ سی. سب تو بڑا دین دا باغی اگر کوئی ہویا تے نمرود تے فرعون ہوئے.
لیکن فرعون دی بیوی نو پتہ جے کدی پڑھیا جے اکھاں کھولیاں جے کسی عالم دین کو پوچھیا جے جڑے صحیح عالم دین نے علم پڑھان والے تقریراں کرن والے سن بڑے عالم نظر آندے وہ بھی تقریر بڑی سونی کر گئے میں کہنا جدوں تساں معیار پیمانہ ہی تقریر رکھیا پھر تانوں کی پتہ ہے عالم دین کون ہوتا ہے ان کو کیسے ایمان نصیب ہوا فرعون کے گھر میں تھی نا فرعون قتل بھی نہیں کر سکا ایمان بھی نصیب ہو گیا کیوں ملا ایمان نبی کے ادب کی وجہ سے اے میں لفظ پڑھے نے اے لفظ میری دلیل نے اے بھائی جا کے اردو ترجمہ پڑھ لیا جائے وقالت امرأۃ فرعون کہا فرعون کی بیوی نے یعنی کہ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اس وقت مومنہ نہیں تھی کیا کہا تھا فرعون قرۃ عین لی ولکا فرعون موسیٰ نو نہیں مارنا اے میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے فرعون موسیٰ نو نہیں مارنا موسیٰ نو نہیں مارنا بولو موسیٰ نو نہیں مارنا حالانکہ مار سکتا سی آسیہ علیہ السلام نے اپنے جذبات پیش کر دیتے فرعون چاہتا تھے مار سکتا سی لیکن اپنے جذبات کا اظہار کیتا ہے نا نہیں مارنا فرعون نے پوچھا چلیے کیوں نہیں مارنا کہنے لگی قرۃ عین میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے قرۃ عین عین اکھ قرہ ٹھنڈک نو لفظ بول کے دسنے ہیں گرامر دے نال عربی گرامر دے نال لک میرے لیے تیرے واسطے نہیں ہوئے گا موسیٰ اکھاں دی ٹھنڈک میرے واسطے آسیہ واسطے تے اکھاں دی ٹھنڈک ہے سبحان اللہ آسیہ علیہ السلام نے سگے پتر تے نے سن موسیٰ علیہ السلام اللہ نے بھی کفالت کی ذمہ داری آسیہ نو تے نہیں سی دیتی لیکن کیا ہی بات ہے انہوں نے صرف جذبات اظہار کی طرح لا تقتلوہ اینو قتل نہیں کرنا کیوں کہنے لگی عسى ينفعنا قریب ہے کہ یہ بچہ ہی ہمیں فائدہ دے جائے یہ بچہ ہی ہمیں فائدہ دے جائے اللہ نو یہ ادا اتنی پسند آئی آسیہ علیہ السلام دی میرے سونے موسیٰ کلیم ہستی نو انہیں اکھاں دی ٹھنڈک آکھے انہیں اکھاں دی ٹھنڈک آکھے گرم ماحول دے وچ تپڑے ماحول دے وچ فرعون ظالم جابر بادشاہ دی بیوی ہو کے ایڈا بڑا میرے نبی دے ادب دا حق ادا کیتا سو سونے موسیٰ نو آکھے میرے اکھاں دی ٹھنڈک ہے آپ خامد نو آکھے اور پھر کیا کہ مارنا نہیں قریب ہے کہ ایسا فائدہ دے گا اللہ پاک نے اسے دے صدقے دے نال سیدہ آسیہ علیہ السلام نو نور ایمان دی روشنی عطا فرمایا کیا تیرا گھر بھی مقدراں والا ہے تم بھی مقدراں والی ہے اور پارہ نمبر 28 دی آخری آیات اللہ پاک نے فرمایا جڑا سی جملہ بولنے نا پنجابی دا چنگیاں چوں مندے تے مندیاں تو چنگیاں چوں مندے تے مندیاں چوں اے قرآن دی آیت دا ترجمہ یہ بھی جملہ قرآن پاک دی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین سبحان اللہ یہ فرمایا ہے کافراں واسطے نوح علیہ السلام کی مثال اگے فرمایا ایمان والے واسطے فرعون دا گھر مثال وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ سبحان اللہ رب نے فرمایا اے آسیہ علیہ السلام تے اے مریم سلام اللہ علیہ ایک نبی دی ماں ہو تے ایک نبی دا ادب کرن والی ہو رب قرآن مجید وچ آیتاں نازل کر کے جبرائیل امین نو بھیج کے اعلان کروا رہا ہے تواڈے دوواں واسطے دنیا دے اندر رہندے آیا جنت دے گھر دا اعلان کرو سبحان اللہ اس طرح نبی دا ادب کرو گے دنیا دی زندگی باج جائے گی جنازہ پڑھنے لوگ چہرہ دیکھ کے کہیں گے وہ سونے مصطفیٰ دا عاشق جا رہے وہ سونے مصطفیٰ دا غلام جا رہے اسی کمائی ہے ہی کرنا آیا ساڑھی دین دنیا دی کمائی ہے ہی بندے گواہی دے دے واقعی مصطفیٰ نال مصطفیٰ دے دین دے نال سچا سی اور لکھ پیڑا سی گناہگار سی اپنے رسول اللہ دے دین دے نال اپنے رسول اللہ دی محبت اور ادب دے نال بندہ کھرا سی اے گواہی کے ساڑھے جنازے دے وچ شہادت مان جانیں گے اللہ نے اے جسد کے نال میرا ایمان کہندا تانوں نے جنت عطا فرما دے رب تہاڈا سنیا سنایا قبول فرمائے اللہ جڑی میں عشق جذبات دی حاضری پیش کیتی ہے اللہ اینو سمجھن دی اور اس مرکز نو اے مرکز ہے اینو میں مرکز بنانا چاہنا وا اللہ دے بندیو تسی تھوڑا تھوڑا وقت دیا کرو مال بھی وقف کریا کرو حاجی صاحب کھڑے ہوئے نا تے مینوں امید سی میں کہ اگلا جمعہ آئے گا نا تے کوئی بندہ اعلان کرے گا حاجی ہوراں نے علامہ صاحب کی خدمت کیتی ہے 50,000 میں اللہ دا گھر وڈا نا مولانا کو کہ مولانا بڑے نے تے مینوں تے ہن بھی امید ہے ممبر تے بیٹھ کے اج پھر کوئی بندہ کھلوئے گا کہے گا جلالی صاحب دی 50,000 خدمت کیتی گئی ہے میں لاکھ روپیہ اللہ دے گھر واسطے وقف کرتا مینوں تے حالے بھی امید ہے یار اس طرح کا جذبہ ایک دوسرے نال ود چڑھ کے اللہ دا قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات خیرات میں سبقت لے جایا کرو اس طرح کا جذبہ آئے گا
انشاءاللہ ویکھنا ہے کہ میں مرکز بنتا ہے. اللہ سونا تانوں مینوں زیادہ تو زیادہ دین تو فیض حاصل کرن دی اور اپنی اولاداں نوں اپنے واسطے اپنے دین واسطے نفع بخش بنان دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا آج سارے درود پڑھ کے جان. درود و سلام جی. درود و سلام پڑھ کے جایا جی. پتہ لگے کوئی میلاد منان والے آئے, پتہ لگے کوئی میلاد منان والے آئے. ماشاءاللہ.